العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اسلام کا ایک اہم رکن، ایک اہم پلر اور انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت حج کے بارے میں ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کو اکٹھا اور جمع کر رہے ہیں۔ تو پچھلے سیشن میں اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے عرفہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج کا طریقہ سماعت کیا اور سنا، اور اس کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے روانہ ہو رہے تھے کہ تمہارے لیے سکون اور وقار ضروری ہے، یعنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جب جگہ خالی ہوتی تو اللہ کے نبی سواری کو تیز کر لیتے، اور جب جگہ تنگ ہو جاتی تو آپ سکون اور وقار کے ساتھ کیا ہے چلتے۔ اسی طریقے سے جب آدمی پہنچ جائے مزدلفہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار وہاں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دلوائی، اقامت ہوئی، اور مغرب کی تین رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر اقامت ہوئی اور 2 رکعت عشاء کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھائی، یعنی قصرن و جمعن، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی۔ یہی طریقہ ہے کہ دوران کوئی دوسری نماز کیا ہے نہ پڑھا جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری حیات مبارکہ میں یہی ثبوت ملتا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ مزدلفہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا اس سے پہلے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی اہم ریزن اور سبب کے مزدلفہ میں رات گزارنے کو کیا ہے چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے مزدلفہ میں رات نہیں گزارتا ہے تو اس پر دم واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا مزدلفہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ پڑھائی، دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرمانے لگ گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو اس رات میں سونا ہی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد مزدلفہ میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں۔ یہ سارا عمل خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس طرح کی کوئی نماز نہیں ادا کی تھی۔ اور مزدلفہ میں کہاں تک رات گزارنا ضروری ہے؟ نصف رات کے بعد تک رات گزارنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آدھی رات کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے رات گزار لیا، اس پر دم نہیں ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب دن نکل جائے، اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے، اس کے بعد وہ مزدلفہ سے کیا ہے روانہ ہو۔ لیکن اگر کوئی نصف رات کے بعد گزر جاتا ہے تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔
البتہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو جو معذور قسم کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، ضعیف لوگ تھے، ان کو نصف رات کے بعد، آدھی رات کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ سے نکل جانے کی رخصت اور اجازت دے دی تھی. یعنی نصف رات کے بعد کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی تھی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت دے دی، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے انہیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے رکھی تھی. اب آئیے اس کو تھوڑا ہم اور آپ اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں. تو حاجی لوگوں کے لیے جو عرفہ سے مزدلفہ آئے ہیں، ان کے لیے سنت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دونوں نمازیں، اور یہ بات یاد رہے اس وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے بس اوقات کہ رات کا ایک بڑا حصہ راستے میں گزر جاتا ہے. جب نصف رات ہو جائے، آدھی رات ہو جائے، پھر آپ وہیں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. پھر آپ انتظار نہیں کیجئے کہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، نہیں، بلکہ جب معاملہ اس طریقے سے ہو کہ راستے ہی میں نصف رات ہو جائے تو آپ راستے ہی میں مغرب اور عشاء کی نماز جمعاً و قصراً پڑھ لیجئے. پہلے مغرب کی 3 رکعت، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر کے پھر آپ کیا ہے مزدلفہ روانہ ہو جائیے. نماز اس جگہ پر پڑھ لی جائے جب نصف رات کیا ہے گزر جائے. اور اس کے یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحد منهما. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی، ہر ایک نماز کے لیے اقامت کہی گئی، دونوں نماز کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سنت نہیں پڑھی، اور نہ ہی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی سنت ادا کی. یہ روایت صحیح بخاری میں 1673 میں اور صحیح مسلم میں 703 کے اندر موجود ہے. اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی حجۃ الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا اور جمع کی. یہ بھی روایت صحیح بخاری میں 1674 میں اور صحیح مسلم میں 1287 میں موجود ہے. اور اسی طرح کی روایت جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آئی ہوئی ہے. اسامہ بن زید اور فضل ابن عباس یہ 2 صحابی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پہ پیچھے سوار رہے. تو وہ بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فجاء المزدلفہ فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مزدلفہ آئے، آپ نے اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ پہ باندھ دیا، پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ بھی صحیح بخاری میں 1672 اور صحیح مسلم میں 1280 کی روایت ہے. 1280 کی روایت ہے. اور یہ بھی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اذان ایک ہوگی اور اقامت 2 ہوگی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتى المزدلفہ، اللہ کے نبی مزدلفہ آئے، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھائی. ولم يسبح بينهما شيئا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، پھر اللہ کے نبی لیٹ گئے، سو گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. وصلى الفجر، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. صحیح مسلم میں 1218 کی یہ روایت ہے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کہاں پڑھا جائے؟ مزدلفہ میں پڑھی جائے. اور مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام میں دعا کی جائے، جو ایک پہاڑ ہے، اگر وہاں میسر ہو جائے پہنچنا تو وہاں پہنچ کر کے دعا کی جائے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار رہا. یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے
مشعر حرام، ورنہ پورے مزدلفہ کو مشعر حرام کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات گزارے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھے، پھر مشعر حرام میں آئے جو ایک پہاڑ ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے یہاں تک کی کیا ہے دن نکل جائے، یہاں تک کی اجالا ہو جائے، اور اس موقع پر قبلے کا استقبال بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، تکبیرات پڑھے اور تحلیلات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھے کب تک؟ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اجالا ہو جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم رکب القصوى حتى اتى المشعر الحرام، اللہ کے نبی اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، پھر مشعر حرام آئے، فاستقبل القبلہ، قبلے کا آپ نے استقبال کیا، فدعاہ، اللہ کو پکارا، وکبرہ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی، یعنی اللہ اکبر کہا، وحللہ، تحلیل بیان کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ووحدہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، اللہ کے نبی مستقل کھڑے ہو کر کے یہ دعا تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سفیدہ بالکل سفیدی ہو گئی۔ فدفع قبل ان تطلع الشمس، تو سورج نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی پھر مزدلفہ سے منا کے لیے کیا ہے روانہ ہوئے۔ اور عبداللہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں 1218 کی موجود ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الا لمیقاتها الا صلاتین صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلی الفجر یومئذ قبل میقاتها۔ یہاں سے بھی اس سے بھی کیا ہے اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو کثرت سے آدمی کیا ہے اس موقع پر خوب دعا کرے۔ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، یہ کیا ہے دعا کے قبول ہونے کی جگہ، بس بھاگنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، جن کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ نہیں نکلیے، آپ فجر کی نماز پڑھیے اور مشعر حرام و پہاڑ تک تو پہنچ پائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے آپ دعا وغیرہ کریے یہاں تک کہ سفیدی بالکل ظاہر ہو جائے، اجالا ہو جائے، پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ وہاں کے لیے روانہ ہو جائیے، کام منا کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پورے مزدلفہ میں کہیں بھی آپ ٹھہرے، کہیں بھی ٹھہرے، ضروری مشعر حرام کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی آپ ٹھہرے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اب جب مزدلفہ میں آپ یہاں تک ٹھہر لیے، اب یہاں سے آپ نکلیے کہاں؟ سورج نکلنے سے پہلے آپ نکل جائیے مینا کی طرف۔ آپ کہاں نکل جائیے؟ مینا کی طرف نکل جائیے، جیسا کہ ابھی روایت صحیح مسلم کی 1218 کی ذکر کی گئی ہے۔ البتہ کمزور لوگ، ضعیف لوگ، عورتیں، بچے، ان تمام لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف رات کے بعد، آدھی رات کے بعد گزرنے کی، وہاں سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استأذنت سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ تدفع قبلہ وقبل حتمۃ الناس وكانت امرأة ثبتة فأذن لها۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات میں یہ اجازت مانگی کہ وہ لوگوں کے نکلنے سے پہلے نکل جائے، اور وہ بھاری خاتون تھی، دھیرے دھیرے چلتی تھی، سلو چلتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف رات کے گزر جانے کے بعد ان کو مزدلفہ سے مینا کی طرف جانے کی رخصت اور اجازت دے دی۔ صحیح بخاری میں 1681 کی اور صحیح مسلم میں 1290 کی یہ روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی اضافہ اہلہ، کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں 1678 اور صحیح مسلم میں 1293 کی روایت ہے۔ اور اس طریقے کی روایات اور بھی موجود ہیں، اس طرح کی روایات کیا ہے اور بھی موجود ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ تو جو لوگ معذور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں،
بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ نصف رات کے بعد، آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں طاقت اور قوت والے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو وہاں ٹھہرنا چاہیے، فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد اجالا ہو جانے تک جو ہے کثرت سے کھڑے ہو کر کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر وہاں سے کیا ہے نکلیں گے، پھر وہاں سے کیا ہے نکلیں گے اور روانہ ہوں گے مینا کی طرف. وہاں سے نکل کر کے اب روانہ ہوں گے مینا کی طرف. مینا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے ظاہر تلبیہ وغیرہ پکارتے رہیں گے. تلبیہ آپ کی بند نہیں ہونی چاہیے. تلبیہ کیا ہے، آپ پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے، کنکری مارنے کے لیے. تو جب آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے، مینا پہنچے، وہاں آپ کنکری اٹھا لیجئے. چھوٹے جمار کہتے ہیں، اسی سے جمرہ کی جمرتن کی جمع جمار ہے، رمیول جمار، پتھر مارنا. چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے، ان کو جمرہ کہتے ہیں. اور یہ کنکری مارنا حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے. کنکری مارنا کیا ہے، حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے. اور جمرات 3 ہیں جہاں پر کنکری مارنی ہوتی ہے. ایک جمرہ اولا کہلاتا ہے، جس کو جمرہ صغرا چھوٹا جمرہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل مسجد خیف سے قریب ہے. اس کے بعد میڈیم والا جمرہ، جس کو جمرہ الوسطی کہتے ہیں، اور یہ جمرہ عقبہ سے پہلے ہے. تو اس کے بعد جمرہ عقبہ ہے، جس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، یہ مکہ سے زیادہ قریب ہے اور یہ مینا میں نہیں ہے. باقی تو جو جمرہ ہے وہ مینا میں ہے، لیکن آخری والا جمرہ جو ہے وہ مینا میں نہیں ہے. تو یہ 3 جمرات کو کنکری مارنی ہوتی ہے. لیکن پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کو، جو بڑا والا جمرہ ہے، اس کو کنکری ماری جاتی ہے. کنکری کیوں مارا جاتا ہے، کنکری مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کنکری مارنے کی وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیان کیا، قرآن نے بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. جو معدود دن ہے، گنتی کے جو دن ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کو کیا ہے یاد کرو، اور اس میں کنکری مارنا بھی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کیا ہے بلند کرنے کے لیے. تو کنکری مارنا اللہ رب العالمین کا کیا ہے ذکر کرنا ہے. کنکری مارنا اللہ رب العالمین کا ذکر بلند کرنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتل جمرہ التی عند الشجرہ، اللہ کے نبی جمرہ کے پاس آئے جہاں پر درخت ہے. فرماها بسبع حصیات، پھر آپ نے 7 کنکری مارا. یکبر ما کل حصات منهما، ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے. اور یہ جو کنکری تھی بالکل چنے کے مانند تھی. یہ کیا ہے، کنکری بالکل چنے کے مانند تھی. صحیح مسلم میں 1218 کی یہ روایت ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کنکری لیں میرا سے اور اللہ اکبر کہے کنکری مار دیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے کنکری مار دیں. ہر کنکری مارتے وقت کیا ہے اللہ اکبر کیا ہے کہا جائے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ کنکری مارنے میں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو کنکری ہونی چاہیے پتھر کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز سے مار دیا جائے، بلکہ پتھر کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی مارا تھا. اور 7 عدد ہونی چاہیے. 7 کیا ہے 7 عدد ہونی چاہیے. ہر جمرات کو مارنے کے لیے 7 کنکری چاہیے، اور ہر ایک کو کیا ہے الگ الگ سے کیا ہے مارا جائے. ایسا نہیں کہ 7 اٹھا کر کے ایک ساتھ مار دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 7 عدد ایک ایک کر کے مارا جائے. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا ہے فرماها بسبع حصیات یکبر ما کل حصات. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
7 کنکری مارتے تھے. اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ 7 الگ الگ کنکری مارے ہر جمرات کو 7 الگ الگ کنکری کیا ہے مار دے. اگر کوئی آدمی 7 اٹھایا اور ایک ساتھ مار دیا وہ شمار نہیں کی جائے گی, 7 شمار نہیں کی جائے گی, الگ الگ مارنا ضروری ہوگا. اسی طریقے سے کنکری ماری جائے, ایسا نہیں لے جا کے ایسے رکھ دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پر یوں کنکری رکھ دیں. کنکری مارنا ضروری ہے. اس لیے رما یرمی کے معنی پھینکنے کے اور مارنے کے ہوتے ہیں, یہ ضروری ہے. اور جو ترتیب بیان کی گئی ہے اسی ترتیب سے مارا جائے. پہلے دن تو ایک ہی کو مارا جائے گا, لیکن باقی دنوں میں پہلے چھوٹی والی کو, پھر میڈیم کو, پھر بڑی والی کو, یہ طریقہ ہوگا. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ کنکری جب مار رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے دن جمرہ عقبہ کو کنکری مار رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں مینا آپ کے رائٹ میں ہو جائے اور خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ میں ہو, اور سامنے آپ کے کیا ہے جو ہے جمرات ہو. سامنے آپ کے جمرات ہو, رائٹ میں آپ کے مینا ہو, لیفٹ میں آپ کے مکہ ہو, اور اس طریقے سے آپ جو ہے کنکری مارے, بسم اللہ اللہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکری مارے, کیونکہ یہی طریقہ ہے. عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا. فرآہ یرمی الجمر الکبرى بسبع حصیات فجعل البیت عن یسارہ ومنى عن یمینہ ثم قال هذا مقام الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ. انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جمرہ عقبہ کو, جمرہ کبریٰ کو کنکری ماری, 7 کنکری مارتے وقت خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ میں تھا اور مینا آپ کے رائٹ میں تھا. اس طریقے سے انہوں نے کنکری ماری جیسا کہ صحیح بخاری میں 1749 میں اور صحیح مسلم میں 1296 میں موجود ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی بھی طرف سے رائٹ لیفٹ ادھر ادھر کہیں سے بھی مار دے درست. افضل طریقہ یہ ہے مارنے کا کہ سامنے آپ کے جمرہ ہو, رائٹ میں آپ کے مینا ہو, لیفٹ میں آپ کے کیا ہے خانہ کعبہ ہو. یہ طریقہ ہے. لیکن آپ کسی بھی طرف سے مار دیں تو یہ جائز اور درست سے کوئی مسئلہ نہیں. افضل اور سنت کا طریقہ اس طریقے سے مارنا ہے. اسی طریقے سے 7 کنکری کیا ہے ترتیب کے ساتھ مارے. ایسا نہیں کہ کنکری مار کر کے پھر کہیں چلے جائے پھر آئے مارے, ایسا نہیں, بلکہ ایک ساتھ ایک 1 بائی 1 ایک ایک کر کے 7 کنکری مارے, اور کنکری پاک صاف ہو, ایسا نہ ہو کہ اس میں گندگی وغیرہ کیا ہے لگی ہوئی ہو. لیکن بہت سارے لوگ جب کنکری کو دھلتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ طریقہ درست اور صحیح نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کنکری لے کر کے اس کو پورا نہلا دھلا کر کے اس کے بعد لے جاتے مارنے کے لیے, یہ درست نہیں. ہاں اگر اس میں نجاست لگی ہو, گندگی لگی ہوئی ہو تو آپ اس کو صاف کر لیجیے. اگر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ ایک نئی چیز ہوگی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کنکری کا دھلنا ثابت نہیں ہے. نہ آپ نے خود دھلا ہے اور نہ ہی دھلنے کا حکم دیا ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے اس کا کوئی ثبوت موجود ہے. اس لیے کسی بھی شخص کے لیے کنکری کو بلا کسی وجہ دھلنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے, اور دین کے اندر یہ ایک اضافہ کہا جائے گا. اس لیے اس سے کیا ہے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. جب 10 ذی الحجہ کو کنکری ماریں گے تو کنکری مارنے کے کس کو ماریں گے؟ صرف جمرہ کبریٰ کو ماریں گے, بڑے والے جمرات کو, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. لیکن باقی 11 12 13 یا جو جلدی کرنے والے 12 تک, ان کے لیے تینوں کے تینوں جمرات کو کنکری مارنا کیا ہے ضروری ہوگا. اور ہر جب بھی کنکری ماریں گے اس کے ساتھ اللہ اکبر کیا ہے ضرور کہیں گے. اب ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ تلبیہ کب روکیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جب 10 ذی الحجہ کو کنکری مکمل کر لیں گے تب روکیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کنکری مارنے سے پہلے روک دیں گے. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل
فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ردیف تھے، یعنی آپ کی سواری پہ آپ کے ساتھ سوار تھے. انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مار لی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کنکری مارنے کے بعد اللہ کے نبی نے تلبیہ بند کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب آپ نے ارادہ کر لیا کنکری مارنے کا وہیں سے آپ نے تلبیہ پکارنا بند کر دیا. بہرحال دونوں معاملے میں گنجائش موجود ہے. اسی طریقے سے سنت کا طریقہ ہے کہ آپ جب جمرہ صغرا کو کنکری مار لیں، چھوٹے والے جمرے کو جب آپ کنکری مار لیں تو آپ وہاں دعا کریں، اور اسی طریقے سے میڈیم والے متوسط کو مار کر کے خوب لمبی دعا کریں. اور یہ بڑی اہم سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری ماری. کنکری مارنے کے بعد آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، فیقوم طویلا، لمبے وقت تک آپ کھڑے رہے، ویدعو ویرفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی دعا کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میڈیم والا جمرے کو کنکری مارا. پھر آپ تھوڑا اپنے بائیں جانب آئے، اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، لمبے وقت تک کھڑے رہے، ہاتھوں کو اٹھائے اور لمبے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کرتے رہے. یعنی آپ جمرے صغرا کو، چھوٹے والے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد سائڈ میں ہٹے، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے لمبی دعا کرے، سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دوسرے جمرات کو کنکری مارے جو میڈیم اور متوسط ہے، اس کو کنکری مارے. پھر آپ تھوڑا لیفٹ کی طرف آ جائیں، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد کیا ہے لمبی دعا کریں. پھر اس کے بعد آپ پھر کنکری مارے کس کو؟ جمرہ کبرا کو، بڑی جمرے کو 11 12 13 میں، وہاں آپ کنکری مارے، ہر کنکری اٹھاتے وقت اللہ اکبر کے مارتے وقت. لیکن تیسرے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد، یعنی بڑے والے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا وغیرہ وہاں پر نہیں کی جائے گی، کوئی دعا وغیرہ وہاں پر کیا ہے نہیں کی جائے گی. جیسا کہ ذکر کیا گیا ابھی کہ یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو، اس دن صرف جمرہ عقبہ یعنی جمرہ کبریٰ ہی کو کنکری ماری جائے گی. باقی 11 12 اور جو لوگ 13 تک رہ رہے ہیں تو اس میں تینوں کو کنکری ماری جائے گی. کنکری مارنے کا وقت کیا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نصف رات کے بعد کنکری ماری جا سکتی ہے. مزدلفہ سے جب آدھی رات کے بعد نکلیں گے تو کنکری ماری جا سکتی ہے، جبکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد مارا جائے. کب مارا جائے؟ سورج نکلنے کے بعد مارا جائے، یہی سنت کا طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نصف رات کے بعد مار لیتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز اور درست ہے. لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ دن نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد کیا ہے کنکری ماری جائے. واللہ اعلم بالصواب. اور آدمی رات اور دن کنکری مار سکتا ہے. یعنی پہلا جو دن ہے نا 10 ذی الحجہ کا، اس میں کنکری آپ مار رہے ہیں سورج طلوع ہو جانے کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد کب تک؟ فجر سے پہلے تک آپ مار لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس پر تقریباً علماء کا کیا ہے اتفاق ہے. کیونکہ ایک صحابی ہے ان کا رمیت بعد ما امسیت، اے اللہ کے نبی میں نے کنکری ماری لیکن شام ہو جانے کے بعد، یہ 10 ذی الحجہ کی بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری 1735 اور صحیح مسلم میں 1307 کی روایت ہے. اس لیے رات میں بھی کنکری مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی صحابہ کرام نے رات میں کنکری ماری ہے. کنکری کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے، مینا مزدلفہ کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منا سے لیا تھا، تو اگر کوئی آدمی وہاں سے لے لیتا تو اچھی بات ہے، اگر کہیں سے بھی کیا ہے کنکری لی جا سکتی ہے، ایسا ضرور نہیں کہ پرٹیکولر کوئی خاص مقام اور جگہ ہے وہیں سے کنکری لی جائے۔ کنکری مارنے میں بہت سارے لوگ پورے حج میں، کچھ لوگ صرف ایسا لگتا ہے کنکری ہی مارنے کے لیے گئے، پورا جوش پورا خروش کب نظر آتا ہے؟ کنکری مارنے میں نظر آتا ہے، بڑا بڑا لے لیتے ہیں، بڑے غصے کے ساتھ مارتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو کہ شیطان ہی کو مار رہے ہیں۔ اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہاں شیطان کھڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس کو کنکری ماریں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ مگر نہ عام طور سے لوگ اس سلسلے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان کو کنکری مارنا، شیطان کو کنکری مارنا، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ جو لوگ کنکری مارنے کی طاقت نہیں رکھتے کسی بھی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اور ڈر ہے کہ وہ کنکری مار بھی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورتحال میں کوئی دوسرا ان کی جانب سے کنکری مار سکتا ہے، ان کی جانب سے کوئی دوسرا کنکری مار سکتا ہے۔ بس اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے مارنے والا اپنی طرف سے مار لے، یعنی مثال کے طور پر جمرہ صغرا، چھوٹا جمرہ ہے، 7 کنکری مارنی ہے، پہلے اپنی طرف سے مار لے، پھر جب اس کی مکمل ہو جائے پھر جو جس کی جانب سے آیا مارنے کے لیے اس کی طرف سے مارے، پھر اس کے بعد میڈیم میں جائے، اپنی طرف سے 7 مار لے، پھر اپنے بھائی کی طرف سے 7 مارے، پھر اسی طریقے سے آخری جمرے پہ جائے اور وہاں اپنی طرف سے 7 مار لے، پھر اس کے بعد کیا ہے جس کی طرف سے آیا ہے اس کی طرف سے 7 مرتبہ کنکری مارے۔ یہ جائز اور درست ہے۔ ایسے چھوٹے بچے اگر ہیں ان کی آپ نے نیت کرا رکھی ہے تو ان بچوں کی طرف سے بھی کیا ہے ان کے ذمہ دار لوگ کیا ہے کنکری ماریں گے۔ جب 10 ذی الحجہ کو آپ کنکری مار لیں تو اب دوسرا جو عمل ہے، جب 10 ذی الحجہ کو آپ کنکری مار لیتے ہیں تو اب اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کنکری مار لے، بالوں کو مڈا لے تو آدمی حلال ہو جاتا، یا 2 کام کوئی بھی کر لے، کنکری مار لے اور جانور ذبح کر لے تو بھی حلال ہو جاتا ہے، یعنی 3 کاموں میں سے کوئی 2 کر لے تو آدمی حلال ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ نہیں، کوئی ایک کام کر لینے سے بھی کیا ہے، اگر کوئی آدمی کنکری مار لیا ہے، اگر کوئی آدمی کیا ہے کنکری مار لیا ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا انتم رمیتم الجمرہ فانتحلوا من كل ما حرمتم منه، کہ جب تم جمرہ عقبہ کو کنکری مار لو تو جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی، سوائے عورت کے، سوائے کیا ہے عورت کے، باقی ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہے حلال ہو گئی ہیں۔ اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہو رہی ہے کہ جب آدمی کنکری مار لیا تو اس کے بعد وہ احرام اتار سکتا ہے اور وہ پابندیوں سے نکل گیا سوائے عورت کے، بیوی کے۔ پھر آئے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو طریقہ ہے، وہاں سے کنکری مار کے آئے مینا میں آ کر کے اگر وہ حج تمتع کرنے والا ہو یا حج قران کرنے والا ہو تو ایسی صورتحال میں اس پر قربانی واجب اور ضروری ہے، وہ قربانی دے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو اب جو ابھی موجودہ ذرائع ہیں ان میں سے کسی کا بھی تو اختیار کر سکتا ہے۔ بکرا بکری اگر کر رہا تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے، اونٹ اور گائے ہے تو اس میں 7 جو ہے لوگ شریک کیا ہے ہو سکتے ہیں، اونٹ اور گائے وغیرہ میں بڑے جانوروں میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح بخاری میں 1688 کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گا 10 روزہ رکھے گا، 3 روزہ حج کے دوران رکھ لے گا اور باقی 7 روزے جب وہ گھر لوٹے گا تو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك عشرة كاملة۔ اور ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فمن لم يجد فليصم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 3 دن روزہ رکھے حج کے دنوں میں اور 7 دن جب وہ اپنے گھر لوٹ آئے تب روزہ رکھ لے،
یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں 1691 کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں 1227 کی یہ حدیث ہے۔ ٹائم اس کا وہی ہے 4 دن صحیح قول کے مطابق کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اس کے بعد 11، 12، 13 مغرب تک کبھی بھی کیا ہے آدمی قربانی کر سکتا ہے، جانور کیا ہے ذبح کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہوگا، یہ کیا ہے یہ دوسرا عمل ہوگا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ بالوں کو کیا کریں مڑا لیں۔ اب آپ کیا کریں بالوں کو مڑا لیں، یہ ترتیب ہے، بالوں کو آپ مڑا لیں اور مڑانا افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بالوں کو مڑانے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا کرانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور عورتیں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا آخر سے 1 پور کے برابر کیا ہے کاٹ لیں گی۔ اگر آپ اپنے ہدی کے جانور سے گوشت کھانے کا موقع مل جائے تو کھانا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر آپ کو اپنے ہدی کے جانور سے قربانی کے جانور سے گوشت کھانے کو مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 63 اونٹ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور جو بچا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ پھر آپ نے ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت دیا اور اس کو ایک بڑی ہانڈی میں رکھا، پھر اس کو بنایا اور اللہ کے نبی نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نے گوشت کھایا اور اس کے مرق کو شریبہ مرقیہا اور پھر دونوں نے مل کر کے مرق کو پیا۔ وہی مرق جو سالن جو ہمارے پاس حیدرآبادی استعمال کرتے ہیں وہ یہیں سے آیا ہوا مرق یہیں سے کیا ہے آیا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے 1218 کے اندر۔ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں دے سکتا ہے، ہدیہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت اور رخصت ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے نا، عید الاضحیٰ اور 11، 12، 13 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ہی ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے ان لوگوں کو جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایت ہے لم یرخص فی ایام التشریق ان یصم الا لمن لا یجد الہدیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق میں کسی کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے مگر اس شخص کے لیے جس کے پاس ہدیہ کا جانور نہ ہو، جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور حج تمتع یا حج قران کر رہا ہو۔ صحیح بخاری میں 1997 کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں 11، 12، 13 کو۔ تو اس طریقے سے اب آپ نے بڑے جمرات کو کنکری میں مار لی، جمرہ کبریٰ کو، اسی طریقے سے آپ نے قربانی بھی کر لیا اور بالوں کو بھی مڑا لیا یا اس کو چھوٹا کرا لیا۔ اب آپ کیا ہے مکمل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غسل کریں، بدن میں خوشبو وغیرہ لگائیں اور نارمل لباس پہن کر کے آپ کہاں پر روانہ ہو جائیں۔ اب آپ طواف افاضہ کے لیے، طواف حج کے لیے کیا ہے آپ روانہ ہو جائیں، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے، کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جو حج تمتع کرنے والے ہوں، حج قران کرنے والے ہوں، حج افراد کرنے والے ہوں، تمام لوگوں کے لیے 10 ذی الحجہ کو طواف کرنا کیا ہے یہ ضروری ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد رخ کیا خانہ کعبہ کا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر طواف افاضہ یا طواف حج ادا فرمایا۔ طواف حج کیا ہے ادا فرمایا اسی دن، بلکہ زور سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے
وہاں پہنچ گئے تھے. جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا, طواف افاضہ کیا. پھر اللہ کے نبی نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھائی. صحیح مسلم 1218 کی روایت ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے افاض یوم النحر, یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ نے طواف افاضہ کیا. ثم رجع, پھر آپ لوٹے فصلی الظہر بمنی, تو منی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ظہر کی نماز پڑھائی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منی میں پڑھائی. تو اس میں کیا ہے صحیح؟ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جابر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی 1308 کی. تو اس میں یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ نماز پڑھائی. یہی علماء اس کی تطبیق دیتے ہیں. ایک جگہ آپ نے فرض نماز پڑھائی اور دوسری جگہ آپ کی امامت میں نماز ادا کی گئی. آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے مینا کے اندر, ان کی نماز فرض تھی اور آپ نفل نماز چاہے سمجھ کر کے پڑھا رہے تھے. تو اس طریقے سے دونوں حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. طواف افاضہ کا جو وقت ہے یہ افضل اور بہترین وقت کب ہے؟ عید کے دن, قربانی کے دن, دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے دن ڈوبنے سے پہلے تک کر لے افضل وقت ہے. یعنی آپ جمرہ کبریٰ کو کنکری مار لیں, پھر اگر قربانی ہے تو قربانی کر لیں, بالوں کو مڈا لیں, پھر غسل وغیرہ کر کے آپ کیا ہے طواف افاضہ کے لیے آ جائے. یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. اور اس میں اخیر وقت کب ہے اس کے متعلق کوئی بھی واضح دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے آدمی دوسرے دن بھی کر سکتا ہے, تیسرے دن بھی کر سکتا ہے, چوتھے دن بھی کر سکتا ہے, پانچویں دن بھی کر سکتا ہے. افضل اور بہتر نہیں, جس قدر جلدی کر لے گا اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اصل وقت اس کا کیا ہے؟ یوم النحر, قربانی کے دن ہے. یہ ترتیب سے کام ہونے چاہیے. کنکری مارنا, قربانی کرنا, بالوں کو مٹانا اور اسی طریقے سے طواف کرنا. اور جن لوگوں نے جو حج قران یا افراد کر رہے ہیں اور انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تو ان کے لیے سعی کرنا ہے, اور حج تمتع والوں کے لیے تو سعی کرنا ضروری ہے ہی. تو یہ سارے کام کیا ہے کرنے ہوتے ہیں, یہ سارے کام کیا ہے کرنے ہیں. یہ ترتیب افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر ترتیب سے کوئی آدمی نہ کر سکے اور ادھر ادھر ہو جائے, جیسے بہت سارے لوگوں کی قربانی نہیں اس دن ہے یا تکان لائق ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہے, تو اس کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی گیا کنکری مارنے, وہیں سے چلا گیا کیا ہے طواف کرنے کے لیے, تو یہ جائز اور درست, افضل اور بہتر نہیں. افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ کیا جائے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے, ایسا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اب جو معاملہ رہا وہ ہے مینا میں رات گزارنے کا. یعنی 10 تاریخ کو جو بھی عمل ہے وہ اس طریقے سے مکمل ہو گئے کہ جمرہ کبریٰ کو کنکری ماری جائے, پھر قربانی کی جائے, پھر بالوں کو مٹایا جائے, پھر طواف افاضہ کیا جائے غسل وغیرہ کر کے, پھر جن لوگوں پر صحیح باقی ہے وہ صحیح کر لے. اور اس طریقے سے اب وہ مکمل احرام کی بندشوں سے آزاد ہو گئے, ان پر کوئی بھی پابندی نہیں رہ گئی ہے, ان پر کوئی بھی پابندی کیا ہے نہیں رہ گئی. اور یہ بھی جائز اور درست ہے کہ وہ اس میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں. یعنی ترتیب اگر ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ زمانے کے اندر ترتیب آسان قطعاً بھی نہیں ہے. اس زمانے میں ترتیب آسان قطعاً بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں جو باقی ایام باقی رہ گئے ہیں 11, 12 اور اسی طریقے سے 13. تو کم سے کم 2 راتیں گزارنا مینا میں ضروری ہے, واجب ہے, اور سنت کا طریقہ ہے کہ 3 رات گزارا جائے.
تو مینا میں رات گزارنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا عمل کیا ہے؟ کنکری مارنا. ہر دن زوال کے بعد یعنی جب زور کا وقت ہو جائے وہاں سے لے کر فجر سے پہلے پہل تک آدمی کبھی بھی کنکری مار سکتا ہے. دن میں مارنا افضل اور سنت کے مطابق اور موافق ہے. پہلے چھوٹے والے جمرے کو، پھر میڈیم والے کو، اور دونوں کو مارنے کے بعد کیا ہے؟ دعا پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرے والے کو ماریں گے اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعا نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ دعا نہیں پڑھیں گے. تو یہ مینا میں 11-12 رات گزارنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے دونوں دن کیا ہے؟ کنکری مارنا یہ کم سے کم واجب اور ضروری ہے. اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ 13 تاریخ تک مینا میں قیام کرے اور 13 تاریخ تک کنکری مارے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اور یہی سنت کا طریقہ. لیکن اگر کوئی پہلے نکلنا چاہتا ہے تو نکل سکتا ہے. ایک اہم معاملہ یہ ہے اس سلسلے میں، کنکری مارنے کے سلسلے میں اور رات گزارنے کے سلسلے میں، دونوں میں، کہ جن لوگوں کے ساتھ عذر ہو، جن لوگوں کے ساتھ عذر ہو وہ مینا میں ان پر رات گزارنا واجب اور ضروری نہیں ہے. جیسا کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مکہ میں رات گزاریں. بجائے یہ کہ میرا کیوں مکہ میں رات گزاریں؟ کیونکہ ان کے اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اجازت دے دی. یہ صحیح بخاری میں 1745 کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں 1315 کی روایت ہے. یہ روایت ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جانور والے ہیں یا کوئی ضرورت ہے ان کی، تو ان کے لیے مینا میں رات گزارنا واجب اور ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی رخصت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے ہر دن آ کر کے کنکری مارنا مشکل ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ 2 دن کی کنکری ایک ساتھ مار سکتا ہے. یعنی 11 کو نہیں آیا کنکری مارنے کے لیے تو 12 کو 11-12 دونوں کی کنکری کیا ہے؟ مار سکتا ہے. وہ شخص جس کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی عذر موجود ہو، کوئی بیماری ہو، گھر میں کسی کی دیکھ ریکھ کرنا ہو، جانور وغیرہ ہو، تو ان تمام لوگوں کو کیا ہے؟ مینا میں رات گزارنا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ ہر دن کنکری مارنا ضروری نہیں ہے. 2 دنوں کی ایک ساتھ اکٹھا اور جمع کیا ہے؟ کر سکتے ہیں. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے ایام میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، قصر کے ساتھ پڑھاتے تھے. اور افضل اور بہتر ہے کہ اگر مسجد خیف میں نماز میسر ہو سکتی ہے آپ کو تو وہاں جا کے نماز ادا کریں. یہ جو 2 سے 3 دن آپ کا ہے، افضل اور بہتر ہے کہ مسجد خیف میں جا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ اس کے متعلق ہے کہ صلی فی المسجد الخیفی فی مسجد الخیفی 70 نبیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کا ذکر کیا ہے اور امام ضیاء المقدسی نے مختارہ میں ذکر کیا ہے. اور مجموعی طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حسن قابل قبول ہے، اس کی صنعت حسن درجے کی پہنچ جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اگر میسر ہو تو 11-12-13 جو 3 دن آپ رہ رہے ہیں یا 2 دن رہے ہیں تو نمازیں اگر مسجد خیف میں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ جس قدر نمازیں آپ وہاں پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی ساری نماز اپنے خیمے میں پڑھتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن سنت یہ ہے اگر کسی کو میسر ہو جائے تو اسے کرنے کی کوشش کیا ہے؟ کرنی چاہیے. ایسا اب اس کے بعد یہ عمل جب مکمل ہو گیا، جو لوگ تعجیل کرنے والے 12 کو کنکری مار کے نکل جائیں گے،
جو لوگ 13 کو رک رہے ہیں سنت کے مطابق عمل کرنے والے، وہ 13 کو کیا ہے وہاں سے نکلیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے آپ اگر مکہ میں رہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھیے، نوافل پڑھیے وغیرہ۔ جب آپ کو مکہ چھوڑنے کا ارادہ ہو تب آپ پر طواف وداع کیا ہے واجب اور ضروری ہے۔ پاس والی عورتوں کر کے تمام لوگ کیا ہے طواف وداع واجب اور ضروری ہے، سب پر واجب اور ضروری۔ آخری عمل آپ کا کیا ہے یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبت الا انه خفف عن الحائض، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری عمل کیا ہو بیت اللہ کا طواف کرنا ہو، مگر یہ کہ حائضہ عورت کو تخفیف دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے ان کے لیے، یعنی ان پر ضروری نہیں ہے۔ صحیح بخاری 1755، صحیح مسلم 1328 کی روایت ہے۔ اور اسی طرح کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری سند کے ساتھ آئی، لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت، تم میں سے کوئی آدمی مکہ چھوڑ کے نہ نکلے یہاں تک کہ اس کا آخری عمل کیا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا ہو جائے۔ صحیح مسلم 1327 کی یہ روایت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ آج تیزی کے ساتھ ہی صحیح حج کا یہ طریقہ مکمل ہوا کہ ہمیں کیا کیا اعمال کیا ہے انجام دینے ہیں۔ ابھی آخر میں انشاءاللہ ایک درس جو ہے ہم اور آپ صرف ترتیب سے کیا کیا کرنا ہے اسے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے مختصر وقت میں، تاکہ ذہن میں بات کیا ہے بیٹھ جائے باذن اللہ۔ لیکن وہ بھی نہیں جب وقت بالکل جانے کا قریب ہو جائے گا، یعنی آئندہ ہفتے باذن اللہ، تاکہ ذہن و دماغ میں باتیں بیٹھی ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے، باقی درس مکمل ہو گیا۔ آج ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹی ہو، کسی کو اگر یاد ہے تو پوچھ لے۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ یہ سوال ہے کہ جو آج منا میں دو راتیں رکنا واجب ہے جی، لیکن جو خیمے وغیرہ منا سے ابھی دور ایکسٹینشن میں بنائے ہوئے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو ایک تو اصل میں شرعی طور پر کہاں تک ہے منا کی، اور جو اب منا سے باہر آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ بہت خوب اچھی بات ہے۔ دیکھیے اگر مینا میں جگہ نہیں ہے تو جو ایکسٹینشن مینا کہلاتا ہے وہاں آپ آسانی کے ساتھ کیا ہے رات گزار سکتے ہیں۔ ایون اگر مینا میں معقول جگہ نہیں ہے رات گزارنے کے لیے، جیسے ایک آدمی کیا ہے اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور مینا میں رات نہیں گزار سکتا ہے تو وہاں آ جائے جہاں آسانی کے ساتھ وہ رات گزار سکے، کیونکہ جو بھی واجب ہوتا ہے وہ طاقت اور قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو مینا ایکسٹینشن کے اندر رات گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مینا میں اب جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو اس سے قریب کی جگہ ہے اس کا انتخاب کیا جائے گا، بغیر کسی کراہت کے وہاں رات گزار سکتے ہیں۔ افضل اور بہتر ہے کہ مینا کی حدود میں اگر رات گزارتے تو بہتر ہے۔ یا مان لیتے ہیں اگر اکا دکا معاملہ ہے، آپ کی کوئی جان پہچان ہے اور آپ کو مینا ایکسٹینشن میں دیا گیا ہے لیکن آپ اپنے ساتھی کے پاس جا کے رات گزار سکتے ہیں تو آپ ایسا کر لیجئے، بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کمپنی نے آپ کو جو دیا ہے وہ مینا ایکسٹینشن میں آتا ہے، آپ وہاں رات گزاریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو بک کرتے ہیں وہ یہیں سے لوکیشن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اسی حساب سے کیا وہ بک کرتے ہیں، ان کو خیمے وغیرہ معلوم ہو جاتے ہیں کہ مینا میں ہے یا مزدلفہ میں خیمہ ہے، تو اس حساب سے وہ انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر آدمی کے اختیار میں ہے تو کر لے، جہاں تک ہو سکے سنت کے مطابق جو ہے وہ حج کرنے کی مکمل کوشش کرے، لیکن جہاں اس کا اختیار نہ ہو، ظاہر ہے اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ اس کی نہیں ہوگی، نہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی انشاءاللہ۔ جی سر، جب بک کیا تھا تب ایک تو اویلیبلٹی کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور یہ کہ اس وقت زیادہ مسئلہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو مینا ایکسٹینشن میں دے دیا گیا ہے، بے فکر ہو کر کے جائیے وہاں اور وہاں رات گزاریے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس اگر اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ
جو اصل مینا ہے اس میں آ کے رات گزار سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں گزار سکتے تو آپ مینا اسٹیشن میں رات گزاریں, کوئی مشکل نہیں اس میں, کوئی مشکل نہیں اس میں. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں اور حج ادا کر رہے ہیں, ان کو مریضوں کی خدمت کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس طرح کی چیزیں انجام دے سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو. اور اگر کوئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کنٹینیو کریے معذرت, جی کنٹینیو کریے معذرت, میں بعد میں پوچھ لوں. نہیں, ہو گیا ہو گیا, جواب ہو چکا ہے, بتائیں. جی شیخ ایک سوال تھا کہ جی مزدلفہ پہنچتے پہنچتے 2 بج گئے رات میں یا 2-2:30 بج گئے, تو جی اس دوران مطلب قصر کرے مغرب اور عشاء راستے میں یا پھر مزدلفہ میں کرے؟ نہیں میرے بھائی, آپ بہت اچھی بات ہے, اچھا سوال آپ نے کیا. اس وقت کبھی کبھار کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے, کچھ لوگ تو فجر تک نہیں پہنچ پائے مزدلفہ, پھنس گئے تو پھنس گئے. ٹھیک ہے, پچھلے سالوں بھی ایسا ہوا. تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہونا, اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ نصف رات اگر ہو رہی ہے تو وہیں پر آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیجیے راستے ہی میں. اگر نصف رات سے پہلے آپ پہنچ سکتے ہیں مزدلفہ تو ٹھیک ہے, مغرب اور عشاء وہاں پڑھیے. لیکن اگر نہیں پہنچنے کے امکانات ہیں تو پھر راستے میں آپ نماز پڑھ لیجیے, دونوں نماز مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیجیے. جی شیخ بارک اللہ فیک. کوئی یہ سوال تھا کہ طواف وداع جی طواف کرنا ہے یا صحیح بھی کرنا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں, اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ صحیح صرف 2 چیزوں کے لیے ہوتی, یا تو حج کی ہوگی یا تو عمرے کی ہوگی. جب آپ حج کا طواف کریں گے تب صحیح ہوگی, یا عمرے کا طواف کریں گے تو صحیح ہوگی. صحیح نفلی صحیح نہیں ہو سکتی ہے, صرف طواف نفلی ہو سکتا ہے, صحیح نفلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یا ہمارے بھائیوں کے ہاں غلطیاں ہیں کہ وہ جو ہے صحیح کرتے رہتے ہیں. طواف جب بھی طواف کرتے ہیں کچھ لوگ صحیح کرتے رہتے ہیں, صحیح نہیں کر سکتے. صحیح یا تو حج کی ہوگی یا عمرے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جس نے حج کیا اور عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے. تو صفا مروہ کی سعی صرف حج کی ہوگی یا عمرے کی ہوگی. طواف کے لیے رات و دن دروازہ کھلا ہوا ہے, 24 گھنٹے جو آدمی جب چاہے کیا ہے طواف کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مکروہ اکروہ وقت نہیں ہے. رات و دن کے کسی بھی حصے میں وہ چاہے کیا ہے جب چاہے وہ طواف کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, واضح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ یہ مزدلفہ میں نماز کی ترتیب کیا ہوگی شیخ, اگر دیر ہو گئی 9-10 بجے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جماعتیں ایک کے بعد ایک چلتی رہتی, کوئی عشاء پڑھ رہا یا پھر کوئی پہلے مغرب پڑھ رہا یا کوئی پہنچنے میں دیر ہوگی, تو اس میں ترتیب کیا ہوگی, ذرا وضاحت کریے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اگر ایسا ہو کہ کوئی سسٹم نہ بنا ہوا ہو اور الگ الگ وقت میں لوگ پہنچ رہے ہیں تو جو لوگ جیسے پہنچ رہے ہیں وہ مغرب اور عشاء پڑھ لیں. پھر آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جماعت بنا کر کے مغرب اور عشاء کیا ہے پڑھ لیجیے. لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ پہنچے اور جماعت کھڑی ہے, مغرب ہو رہی تو بہت اچھی بات ہے. اگر عشاء ہو رہی ہے تو آپ مغرب کی نیت سے شامل ہو جائیں. جب امام صاحب 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں آپ تیسری رکعت اٹھ کر کے پڑھ لیں, اور اس طریقے سے آپ کی مغرب کی نماز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ پہنچے مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ شامل ہو گئے. اگر امام صاحب لا قدر اللہ وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ مغرب کی نیت سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. 2 رکعت پہ وہ سلام پھیر دیں گے, آپ کھڑے ہو جائیے اور 1 رکعت اور مکمل کر لیجیے, اور اس طریقے سے آپ کی مغرب کی نماز ہوگی. یہ ترتیب ہوگی. باقی یہ ہے کہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر چند جماعت پہنچ رہی ہے, یعنی جیسے ایک جماعت پہنچ چکی ہے, آزان دے وہ, اس کے بعد اقامت ہو مغرب کی, پھر مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھائی جائے,
پھر اس کے بعد اگر کچھ کھانا پینا ہلکا پھلکا ہلکی پھلکی تو وہ کر لے آدمی، کچھ کرنا ہے کوئی کام، پھر عشاء کے لیے اقامت کہی جائے اور عشاء کی نماز پڑھائی جائے. پھر اس کے بعد دوسری جماعت آ رہی ہے تو بھی کیا ہے، اذان دے، پھر اس کے بعد اقامت ہو مغرب کی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی جائے، پھر اقامت کہی جائے، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جائے. یہ اچھا اور عمدہ طریقہ ہے کہ اذان دے کر کے ہی نماز کیا ہے، جو جماعت آ رہی وہ پڑھے تو بہتر ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جو اذان ہو گئی ہے وہ سب لوگوں کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ خیر. وہی آپ چلیے پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.